6th of September 1988 was in Darshana, Vancouver, Jamaat Khana. Jali Madad Malana Hazar Imam pe salawat paro dindaro Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. مولانا حضرت امام کا ایک نہیں لیکن بہت فرمان ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی پرنالیکا کو سنبھال کے رکھو. 1979 میں مولا 7 دن لندن میں آئے. روز صبح اور شام 2 دفعہ آتے تھے. یہ 7 دن ماں باپ نے اس چیز کو یاد کرایا کہ تمہارے باپ دادا کا جو مذہب ہے، تمہارے باپ دادا کا جو رستہ ہے، تمہارے باپ دادا کی جو پرنالیکا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. تمہارے باپ دادا کا مذہب ہے وہ تمہیں شانتی دے گا، سکھ دے گا. پرنالیکا کے اندر، جس کو ہم انگلش کے اندر ٹریڈیشنز کہتے ہیں، اردو کے اندر، فارسی کے اندر روایات کہتے ہیں، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. ان میں ایک گنان ہے. کچھ مدت ہوئی، 20 سے 25 برس ہوئے، گنانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. میں مسافریاں کرتا ہوں، جماعتوں کا دھیان کھینچتا ہوں کہ دینداروں، گنانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. گنان جو ہے یہ پیروں نے ہندوؤں میں سے ہم کو بتلانے کے لیے نہیں لکھے. گنان ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کی شوध کھوج کرنے کے لیے بہت مدت چاہیے، عمر چاہیے، علم چاہیے، تجربہ چاہیے. ہمارا ایک بہت بڑا خزانہ ایجپٹ کے اندر لوٹا گیا اور لوٹنے والے بہرے لوگ. امام نظار کو ان کے بھائی نے نظر قید کیا. امام ہادی افریقہ چھوڑ کے علمود چلے گئے اور ہمارا تمام لٹریچر بہروں کے ہاتھ میں چلا گیا. آج بھی وہ لٹریچر ان کے پاس موجود ہے. دوسری دفعہ ہمارا خزانہ لٹ گیا. 250 برس کی محنت کر کے ہمارے ہزاروں دائیوں نے واپس یہ سارا خزانہ جو ایجپٹ میں لٹ گیا، انہوں نے نئے سرے سے لکھا، موسٹلی فارسی میں لکھا، اور یہ علمود کا پیریڈ تھا. لیکن امام رکن الدین خورشاہ کے زمانے کے اندر جب ہلاکو خانے ہمارے اوپر حملے کیے، مسلمان بھی ہمارے ورد تھے، تو اس وجہ سے وہ خزانہ بھی وہاں لوٹا گیا. لیکن اس سے پہلے ہمارے پیروں نے ہندوستان کے اندر یہ گنان کتھے. میں آج کسی اور لمبی چوڑی واعظ کرنے جاؤں گا تو میرا یہ گنان آگے رہ جائے گا. گنانوں کے لیے میری عرض یہ ہے، میں آپ کے پاس ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے مذہب کا واسطہ قبول کرو. میں آپ کو دین کا، پیروں کا، اماموں کا واسطہ دیتا ہوں. گنانوں کے ساتھ بے ادبی نہ کرو. ہماری مرضی آتی ہے ایسے ہم راگ بولتے ہیں، ہماری مرضی آتی ہے ایسے ہم لفظ فیر فار کرتے ہیں، اور یا کبھی اگنورینس کی وجہ سے گجراتی نہیں جانتے. کسی ایک نے گنان جماعت خانے میں بولا، ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر انگلش کیریکٹر میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اچار ہے، پروننسیشن ہے، وہ عدل بدل ہو جاتے ہیں، ارتھ کا انرتھ ہو جاتا ہے اور فائدے کی جگہ نقصان ہوتا ہے. مجھے معاف کرنا، خاص طور پہ یہ کام بائیاں کرتی ہیں. گنانوں کے راز بھی بگاڑتی ہیں، سب نہیں. 8-10 بائیاں اس جماعت خانے میں ایسی ہیں کہ جو گنان بہت اچھے بولتی ہیں. جب وہ گنان بولتی ہیں تو ایک مزہ آتا ہے، روحانی لطف آتا ہے. لیکن بعض ایسی بائیاں ہیں ان کے حلق بہت اچھے ہیں، لیکن وہ چلے جاتی ہیں گانے کے ڈھب میں، قوالی کے ڈھب میں، یا کسی گانے کی محفل میں بیٹھے ہوں اس طرح، تو لفظ بھی بگاڑتے ہیں اور راگ بھی بگاڑتے ہیں. وہ راگ کے جو ہمارے پیروں نے اپنی
जमातों को सिखाए, वंश परंपरा मुंह से नीचे उतरते आए। पुराने जमानों के अंदर गिरान लिखते नहीं थे कि हो सकता है इसका एक कागज कहीं रद्दी में चला जाए, पांव के नीचे आ जाए, जमीन पे गिर जाए। तो ये जितना शास्त्र आज है, 100 बरस पहले मुखी लालजी देवराज ने इसको इकट्ठा किया, क्योंकि जमाना बदलता गया, लोग भूलते गए। ऐसे ऐसे भगत थे कि जिनको 70 शास्त्र और 700 गिनान जबान पे थे, कंप्लीट, अमेजिंग। 200 400 गिनान मुंह के ऊपर याद करने वाले आज भी इंडिया पाकिस्तान के अंदर है। तो हमारा ये जो खजाना था वो बिगड़ता जाता है। मेरा मन हुआ कि मैं जमात का ध्यान खींचूं। देखिए 7 पाठ का तिरफन कबीर दिन का गिनान है कि जो बहुत दफा बोला जाता है, और उसका जो राग है वो गलत राग है। अब ये जो गिनान है इसका राग कैसा है? बहुत से गिनान दूसरे गिनानों से मिलते हैं। आद थकी सुन पाया, ये राग इस गिनान का राग है, और ये राग पीलू राग है। इसका आमतौर पर जो मजा आता है रात के 10-12 बजे के बाद या परोड़िए। ये गिनान है जोगी सो जो जुगा जुग जोगी। जो गिनान जमात खाने में जिस राग से ये बोला जाता है वो गलत है, वो राग बराबर नहीं है। ये नया राग नहीं, ये पुराना राग है जिसको सीखो। जोगी सो जो जुगा जुग जोगी, अवर सो मुंदरा धारी रे जोगी, जोगी सो जो। जोगी कहते हैं उस मोमेंट को कि जो खुदा की मोहब्बत में दुनिया छोड़ दे। पुराने जमानों के अंदर और इस्लाम के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हुए। उन लोगों के साधु कहते थे, संत कहते थे, जोगी कहते थे। सीधे सादे कपड़े पहने और दुनिया की तमाम माया को छोड़ देते थे। बीवी बच्चे होते थे उनको भी छोड़ के चले जाते थे। इस्लाम के अंदर ये रहा कि बीवी बच्चे भी रहे, बिजनेस भी करते रहे, लेकिन सूफियाना जिंदगी गुजारी। खुदा की मोहब्बत के अंदर और दुनिया का कोई लालच नहीं किया। रोजे रखते रहे, भूख मारते रहे, नफ्स को मारते रहे, सीधे कपड़े पहनते रहे और दुनिया की तमाम बदियों बुराइयों से दूर रहते रहे। ऐसे लोगों को योगी कहा जाता है। ये संस्कृत के लफ्ज में से, योग लफ्ज में से निकला। योग कहते हैं खुदा की मारिफत को। ये जो योगा एक्सरसाइज है ये नहीं। इन्होंने तो ये योग के जो 84 आसन हैं, पोस्चर हैं, एक्सरसाइज करने के तरीके हैं, उनमें से ये निकाल दिए। लेकिन योग संस्कृत जबान में खुदा की मारिफत को कहते हैं। योग रिनंसिएशन को कहते हैं, दुनिया से अपने दिल को हटा लेना। इसको कहते हैं वैराग। तो फिर कहते हैं ए योगी, बैतुल ख्याल वाले लोग, वो लोग के जिन्हों को हज़रत इमाम की मोहब्बत दिल में उजागर हो जाए तो फिर दुनिया की मोहब्बत हट जाती है। तो उस जमाने के जो योगी थे वो योगी किसी एक गुरु के पास जाते हैं, दक्षिणा लेके जावे और उस गुरु की बैयत करे। मुसलमानों के अंदर किसी शेख के पास जावे, ये शेख उसका इम्तिहान लगे और उसको हुक्म करे ये एक्सरसाइज करो। किसी दिन सुना होगा, खसूसन बैतुल ख्याल की आवाज होगी कि किस तरह से सूफीज़्म के अंदर शेख बताता है। तो फिर वो अपने गुरु मुर्शिद के निशान के हिसाब से कि मैं फलाने का चेला हूँ, मैं फलाने का शागिर्द हूँ। जैसे डॉक्टर इकबाल के जो शागिर्द हैं लाहौर या पाकिस्तान इंडिया के अंदर,
وہ فخر کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کا میں شاگرد رہا. اس طرح سے گرو کے نام کے اوپر فخر کیا جاتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ مولانا حضرت امام ہمارا امام ہے, ہم اس کے مرید ہیں. تو یہ یوگی لوگ اپنے گرو کی ایک خاص سائن سمبول رکھتے تھے. اس کے اندر مندرا بھی آتی تھی. کن کے اندر جو بالیاں پہنی جاتی ہیں راؤنڈ, ان کو مندرا کہتے ہیں. یوگی لوگ سونے چاندی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. پڑھنے والے لوگ چمت خانے میں پڑھتے ہیں کہ کنک کیری مندرا, کنک گولڈ کو کہتے ہیں. یوگی کبھی کنک کی مندرا نہیں پہنتے, یہ کن کیری ہے. تو پھر کہتے ہیں اے یوگی, یہ تو نے مندرا پہنی, یعنی کہ تم نے ریننسیشن کی دنیا کے لوگ موہ مایا سے, دنیا کی موج شوق سے تو نے اپنے آپ کو دل کو ہٹا دیا. لیکن تیرا دل تب بھٹکتا ہے, دل ٹھور ہوا نہیں. جس طرح بات چیت کرتے کرتے سر ہلاتے ہلاتے یہ کان کی بالیاں ہلتی ہیں, تو پھر کہتے ہیں اس طرح یہ تیری بالیاں بھی ہلتی ہیں, تیرا دل ہلتا ہے بالیوں کی طرح. یوگی سو جو جگا جگ یوگی. سچا یوگی وہ ہے کہ ہر وقت 24 آورز ہول ایئر ہول کمپلیٹ اس کی لائف ہمیشہ وہ یوگی ہی رہے. اس کا دل ٹیمپٹڈ نہ ہوئے, اس کے دل میں لوگ لالچ نہ آئے, اس کو یوگی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یوگی سو جو جگا جگ یوگی اور سو مندرا دھاری ہے یوگی. اور کس قسم کی مندرا تو نے پہنی ہے؟ پھر کہتے ہیں کن تیری مندرا جوگی ڈگمگ ڈولے. کن کیری, کن کیری, کنک کیری نہیں, کن کیری مندرا جوگی ڈگمگ ڈولے. من کیری مندرا ساری جوگی جوگی سو جو. یہ تیرے کان کی مندرا ہے, یہ تو ڈگمگ ڈولتی ہیں, یعنی استھر نہیں. سچی مندرا تیرے من کی ہے کہ تو من کو استھر کر, من کو ایکاگر کر, من کو کانسنٹریٹ کر. مرشد کے قدموں کے ساتھ تیرا من باندھا جائے, تیرے من میں مرشد کے سوا اور کوئی خیال نہ آئے. دنیا کی موہ مایا تم نے چھوڑ دی, لیکن اب تیرے دل کے اندر وہ چیز نہیں آنی چاہیے. تیسرا پاٹ فرماتے ہیں اے جی من میری مندرا تن سروور کایا. من میری مندرا تن سروور کایا. اندر بھبوت لگایا جوگی جوگی سو. جوگی لوگ کپڑے نہیں پہنتے. ان میں خاص طور پہ 4-5 ایسے یوگیوں کے سمپردائے ہیں, سمپردانی سچ, کہ وہ بالکل ایبسولوٹلی نیوڈ رہتے ہیں, لیکن اپنے بدن کے اوپر لکڑی کی راکھ ملتے ہیں. راکھ ملنے کے 2-3 ریزن ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ اپنی ہیوملٹی ظاہر کرتے ہیں کہ راکھ ملتے ہیں, کپڑے نہیں پہنتے. کپڑے قیمت پہ ملتے ہیں یا مانگنے سے ملتے ہیں. راکھ مفت ملتی ہے, جنگل میں رہتے ہیں, لکڑی کاٹ کے سیک کرتے ہیں. ٹھنڈی کے زمانے میں عموماً پہاڑوں پہ رہتے ہیں تو آگ تاپتے ہیں اور راکھ ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سائن آف ہیوملٹی, اور دوسرا راکھ ملنے سے جو ہماری اسکن کے اندر 3.5 کروڑ یعنی 35 ملین پورز ہیں. یہ پیروں نے ہم کو بتایا کہ ہماری اسکن میں 35 ملین پورز ہیں, وہ بند ہو جاتے ہیں. جب وہ بند ہو جاتے ہیں تو وہ بریتھ نہیں کر سکتے, اور اندر کی جو گرمی ہوتی ہے وہ اندر ریٹین رہتی ہے, کیونکہ راکھ ملنے سے ایک لیئر آ جاتی ہے چمڑی کے اوپر,
یہ لیئر کی وجہ سے بریدنگ بھی اسکن کی بند ہو جاتی ہے اور اندر کی جو گرمی ہوتی ہے وہ ریٹین رہتی ہے، اس لیے راکھ ملتے ہیں۔ لیکن راکھ ملنے کا ایک تیسرا کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ گرو اس کو راکھ پلاتا ہے۔ جب وہ گرو کی دکشنا لے کے گرو کے پاس بیعت کے لیے جاتے ہیں تو گرو اپنے سامنے اس دھونی میں سے ایک چپٹی اٹھا کے اس کو دیتا ہے اور اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے میری بیعت کی، تو اپنے آپ کو میرے سامنے یعنی گرو کے سامنے راکھ کی طرح، ڈسٹ نہیں ایش کی طرح سمجھنا۔ تو یہ اٹ موسٹ ہیوملٹی ہے۔ تو ادھر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھبوت لگانا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے دنیا چھوڑ دی، مجھے کوئی دنیا کی موج شوق نہیں۔ تب پھر کہتے ہیں کہ اے جوگی، من جو ہے تیرا من وہ منگرا، تن جو تیرا ہے وہ سروور ہے۔ من ہے اس کو منگرا بناؤ اور شریر کو، تن کو سروور بناؤ، کیونکہ موسٹلی جو یوگی ہیں وہ پانی کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی تلاؤ ہوئے، پول ہوئے، پونڈ ہوئے، لیک ہوئے یا کوئی ریور ہوئے، ندی ہوئے، اس کے کنارے پہ عموماً رہتے ہیں۔ انسان کو پانی تو چاہیے، پھر بیدنگ بھی چاہیے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اپنے من کو تم منگرا بناؤ اور شریر کو سروور بناؤ۔ یہاں تن اور کایا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ جو سروور ہے وہ ہول یعنی کمپلیٹ، ایک چھوٹا سا کنارہ، ایک چھوٹا سا پارٹ نہیں۔ اس کے لیے دو دفعہ پیر نے یہ کہا، ایک تو تن کہا، دوسرا کایا کہا، یعنی کمپلیٹ سروور کا جتنا بھی ایریا ہے وہ تو اپنے شریر کو بنا۔ ایسا کیوں کہا پیر نے؟ کیونکہ اگر سروور کا کوئی بھاگ یا پارٹ ہوئے تو تن اس کا بھاگ پارٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ پرفیکشن کی طرف دھیان کھینچنے کے لیے اور اس کو کمپلیٹ ودیا ملے اس کے لیے یہ اشارہ کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اپنے من کے اندر بیٹھ کے تو بھبوت لگا۔ بھبوت لگانا یعنی دنیا میں سے چھوٹ جا، سکھ دکھ کی پرواہ نہ کر، گرمی سردی کی پرواہ نہ کر، بھوک پیاس کی پرواہ نہ کر، نیند آرام کی پرواہ نہ کر۔ یہ ہے وہ بھبوت کہ جو تیرے دل میں ہونی چاہیے۔ اس سمجھ سے ایک جگہ کہتے ہیں صوفی پن کا دھیان آوے تو روزی نہیں تو روزہ، ایسا دھیان میرے شاہ جی سدھرنا۔ آوے تو روزی نہیں تو روزہ، اگر ملے تو آمین، نہ ملے تو نہ صحیح۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو کایا ہے یہ کچی ہے، یہ کایا کچی ہے۔ کچی کہتے ہیں جو چیز ٹوٹ جاوے جلدی سے، انگلش میں کہتے ہیں فریجائل۔ کچی کایا پون آدھاری، یہ تیری کچی کایا جس میں اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھ نہیں، جس کے اندر بالکل ہمیشہ رہنے کی شکتی نہیں، یہ تو پون کے اوپر نبھتی ہے۔ پون آدھاری آکسیجن، اگر آکسیجن نہ ملے تو آدمی مر جائے، تو یہ آکسیجن جو ہوا میں ملتی ہے، تیری کایا تو یہ ہوا کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس کے اوپر تو کیا گمان کرتا ہے؟ کاچی کایا پون آدھاری، جیسی نیر بھری پاری جوگی۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، وہ ببل بناتے ہیں، تھوڑا سا سوپ ڈال کے پانی میں پھونک مارتے ہیں تو ببل بنتے ہیں۔ ببل کو یہاں پاری کہا، پاری کا مطلب ببل، پانی کے اوپر جو ایک بلبلا آ گیا، اس کا جو اوپر کا کور ہے اس میں پانی ہے،
لیکن اندر خالی ہے، اندر ہوا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں تیری جو لائف ہے وہ ایک بلبلے کی طرح، ایک ببل کی طرح ہے، ابھی ٹوٹ جائے گا، اس میں اسٹیبلٹی نہیں، وہ امورٹل نہیں۔ تو کاچی کایا پون آدھاری، جیسی نیل بھری پانی، پانی سے بھرا ہوا یہ بلبلا ہے، تیری کایا تو ایسی ہے، آج ہے کل نہیں، اس کے اوپر گمان نہ کر۔ ہے جی ہاری بھنگ سی سب نیر جھلنا، پاری بھنگ سی، یہ بلبلا ٹوٹ جائے گا، سارا پانی اس کے کور میں جو پانی ہے وہ گر جائے گا۔ سب نیر جھلنا اے پنڈ کچھ کام نہ کاری جوگی۔ کئی بھائی بہن بولتے ہیں، پتا نہیں ہوتا کہ لفظ کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ پنڈ کچھ کام نہ کراری، یہ پنڈ کچھ کام نہ کاری، یہ جو پنڈ ہے اسی کام کے اور کار کا نہیں، کار یعنی کام، مطلب یوزفل نہیں ہے۔ یہ جو تیری باڈی ہے یہ یوزفل نہیں، یہ پرماننٹ رہنے والی نہیں، یہ فضائل ہے، کچی ہے، ٹوٹ جائے گی، پھوک نکل گئی، ہوا نکل گئی، سانس کو بھی ہوا کہتے ہیں نا، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، آدمی مر گیا، پک گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس بدن کے اوپر اپنا کوئی بھی پیار مت رکھو۔ چیتو چیتو رکھی سرو، ہوشیار بنو، اویئرنیس حاصل کرو۔ چیتو چیتو منیور میرے بھائی، چیتو چیتو منیور میرے بھائی، آئی ہے پاپ پاکھنڈ کیری باجی رجوگی۔ یہ ایک ایسا پاٹ ہے 100% غلط بولتا جاتا ہے، ایک بھی آدمی میں نے ابھی تک نہیں سنا۔ ایک دو ایسے ہیں بھگت جیسے کہ جو بولتے ہیں، ہمارے وارث قاسم جمال ہیں، اکثر جنان بولنے والے ہیں، باقی ہمیشہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ آئی ہے پاپ کھنڈک تیری باجی۔ پاپ پاکھنڈ، پاکھنڈ کہتے ہیں دغا فریب، چیٹنگ۔ تو پھر کہتے ہیں ہوشیار بنو، تم بہت اویئر رہو، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، الرٹ رہو کہ ابھی جو زمانہ آ رہا ہے وہ گناہ کا زمانہ ہے اور پاکھنڈ کا زمانہ ہے۔ وہ لوگ کے جو چیٹرز ہیں وہ چیٹنگ کریں گے، ظاہر میں اچھے لگیں گے، بھگت نظر آئیں گے، لیکن تم کو کھا جائیں گے، اس کو پاکھنڈی کہتے ہیں۔ آئی ہے پاپ پاکھنڈ تیری بات، چیتو چیتو رکھی سرو مورا بھائی، آئی ہے پاپ پاکھنڈ کیری باجی جوگی، جوگی سو جو ہنستا کھیلتا شاہ نگری میں آیا، ہنستا کھیلتا شاہ نگری میں آیا، سو جوگی جنہیں جگ مویا رے جوگی، سو جوگی جن جگ مویا رے جوگی، یوگی سو۔ پیر حسن کبیر سنگھ ماں باپ اچ نگری میں گئے، اس وقت یہ گنان فرمایا، اچ نگری کے باہر یہ یوگیوں لوگوں کا بہت مٹھ تھا، صوفی یوگی بہت، ملتان اور اچ اور بہاول پور، یہ تین جگہ آج بھی پاکستان کے اندر یوگیوں، سادھوؤں، سنتوں سے اور صوفیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو پھر حسن کبیر سنگھ جب ادھر گئے تو ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے، مطلب کہ اتنے بہت ادھر یوگی، اتنے بہت سنت سادھو صوفی وغیرہ تھے
لیکن پیر کو ایسا کہیں نہیں ہوا کہ مجھے کہیں تکلیف ہوگی، اس لیے ہنستے کھیلتے ادھر آئے۔ ہنستے کھیلتے آنے سے کیا ہوا کہ ساری وجہ پیر کے پیچھے پڑ گئی اور پیر کے مرید بنے، ان لوگوں کو بھول گئے۔ تو یہ جوگی یعنی پیر اصغر کبیر دین کہتے ہیں کہ یہ جوگی ایسا ہے کہ جس نے سارا جگ موہ لیا۔ یگ نہیں، جگ۔ یگ کہتے ہیں پیریڈ کو، کل یگ، ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ وغیرہ، لیکن جگ کہتے ہیں ساری دنیا کو، ورلڈ کو جگ کہتے ہیں۔ پیر اصغر کبیر دین اس طرح سے اس شریف کے اندر آئے کہ ساری خلقت آپ کے دیدار سے موہت ہو گئی اور سب کے دل جیت لیے، اور جو پیر اصغر کبیر دین جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ چھلا پاس ہے گنان مہارس بھنے پیر حسن کبیر دین، گنان مہارس بھنے پیر حسن کبیر دین، دس ماہیں ہے اسواری جوگی، کسما ہے اسواری رے جوگی، جوگی سو جو۔ گرو پیر اصغر کبیر دین اس صدر دین کے بیٹے تھے، پٹھیوں کے پیر تھے۔ ہمارے یہ جو پیر پٹھیوں کے پیر ہیں، یعنی جن کے پاس امام کی طرف سے جیسے امامت کا نور امام کے پاس ہوتا ہے، تو امام اپنی فیملی میں سے کسی ایک کو پیر کا نور دیتا ہے۔ پیر جو ہیں وہ نور ہیں، پیر کے اندر محمد کا نور ہے اور امام کے اندر علی کا نور ہے۔ اس لیے جب پٹھیوں کے پیر آتے ہیں تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے پیشانی فورہیڈ کے اوپر لگاؤ اور پھر اپنے ہونٹوں پہ لگاؤ، یعنی پہلے ہم ان کو سلام کرتے ہیں پھر ہم ان کا ہاتھ کس کرتے ہیں۔ یہ جسچر ہے، جیسے کرسچن لوگ جو ہیں وہ کراس بناتے ہیں رائٹ لیفٹ پھر اوپر سے نیچے، ہمارا یہ جسچر ہے۔ آپ عام سنی مسلمان بھائیوں کے محفلوں کے اندر جاؤ، رسول اکرم کا جب نام آتا ہے تو وہ دو ہاتھ اس طرح سے کر کے ہونٹوں سے لے کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یعنی کہ ہم رسول اللہ کی آنکھوں کو چومتے ہیں، یہ ان کا جسچر ہے۔ اور پرٹیکولرلی صوفیوں کی محفل کے اندر تو ہمارا جسچر یہ ہے کہ یہ آل رسول پیر جو ہے وہ بھی آل رسول ہے امام کی طرح، اور امام کی فیملی میں سے ہی پیر ہو سکتا ہے، باہر کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو امام کی فیملی میں سے نہیں وہ پیر نہیں بن سکتا۔ البتہ موت کے بعد حضرت امام کی رحمت ہوئے تو اس کو پیر کا درجہ دے دیتے ہیں، جیسے کہ سبزلی کو دیا اور وزیر اسماعیل گانگی کو دیا، لیکن یہ پیر سبزلی یا پیر اسماعیل گانگی امام کی فیملی میں سے نہیں تھے، وہ آل رسول نہیں تھے، اور ان کے پاس پیری جوما بھی نہیں تھا، وہ پٹھیوں کے پیر نہیں ہیں۔ اس لیے جتنے بھی وہ پیر جو پٹھیوں میں نہیں ہیں ان کو ہم یہ سلام جسچر نہیں کرتے، یہ ایک قسم کی بیعت ہے، یہ ایک قسم کا سلام ہے، یہ کسنگ ہے، حضرت امام کا ہاتھ کس کرنے کی طرح کا ہے۔ تو پیر اصغر کبیر دین جو ہے یہ آل رسول ہیں، امام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 10ویں وقت اسواری کا ٹائم نزدیک ہے، 9 دفعہ اسواری ہو چکی، ابھی 10واں ٹائم ہے، اسواری نزدیک ہے۔ اسواری یعنی حضرت امام ظاہر ہوگا اپنے آپ کو، وہ زمانہ آئے گا کہ جب ساری دنیا اس زمانے کی ساری دنیا امام کو اپنے روحانی لیڈر کے طور پہ، اپنے امام کے طور پہ ان کو قبول کرے گی، ساری دنیا، ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ اور اس وقت دنیا کے اندر آدمی بہت تھوڑے ہوئیں گے، 40-50 کروڑ بھی شاید نہیں ہوں گے، ابھی تو 5 بلین سے اوپر ہو گئے، یعنی مور دین 500 کروڑ ہو گئے۔ مگر میں جس زمانے کا ذکر کرتا ہوں دینداروں،
आधा बिलियन भी नहीं होंगे, मगर सारी दुनिया उस जमाने के इमाम को कबूल करेगी। और वो जमाना ऐसा होगा कि 1.25 लाख बरस तक दुनिया के ऊपर गुनाह नहीं होंगे, 1.25 लाख बरस तक दुनिया के ऊपर कोई पाप नहीं होएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई दगा फरेब नहीं करेगा। सुख शांति और जन्नत जैसा इस दुनिया के ऊपर इंसान जिएंगे और उम्रें भी लंबी हो जाएंगी, कोई चोरी नहीं होगी। यहाँ तक पीर कहते हैं कि गाय सामने खड़ी होगी मगर शेर उसको नहीं खाएगा। ऐसा अदल और इंसाफ और सुख शांति का जमाना आएगा। उस जमाने के पहले जो दुनिया के अंदर गुनाह पाप पाखंड वगैरह होगा उसको दूर करने के लिए वो जमाने का इमाम खड़ा होगा और दुनिया की बदियों और खराब बद इविल फोर्सेस के साथ लड़ाई करेगा। और उसके लड़ाई करने के बाद जो डिक्लेरेशन और ज़हूर होगा उसको हमारे गिनानों के अंदर असवारी कहा गया। तो ये गिनान कितना मीठा, कितना अच्छा और समझदार चीज़ है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों गुनाहों से बचाए, फरमान बरदार मोमिन बनाए। मौला अपनी मोहब्बत में हमेशा सरशार रखे। मौला आपकी दुआओं को कबूल करे। मौला आपकी मुश्किलें दूर करे। मौला आपकी जान माल आल औलाद आबरू इज्जत रोजी रोजगार तंदुरुस्ती इबादत में बरकतें देवे। मौला में हज़र ईमान रहबातुल नसीब करे।